سب کانشیس انکمپیٹنس، کانشیس انکمپیٹنس اینڈ دین کانشیس کمپیٹنس، اور پھر سب کانشیس کمپیٹنس کے 4 مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سب کانشیس انکمپیٹنس، کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا نہیں پتا. یہ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں آپ کو بیسک سمجھا رہا ہوں. اپنے لائف کے اندر جائیں، جیسے کہ آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں. جب آپ نے گاڑی چلانی پہلی دفعہ سیکھی تھی اور انسٹرکٹر سائڈ پہ بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کلچ دباؤ بیٹا اور گاڑی گیئر میں ڈالو، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کلچ کیا ہوتا ہے، گیئر کیا ہوتا ہے، گیئر میں ڈالتے کیسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو شروع کی سٹیج ایسی ہوتی ہے جس میں آپ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا. اور جہالت آگے کی کچھ لیول پہ بھی رہے گی بھی. جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، تو جتنے مرضی اساتذہ مل جائیں ٹرین کرنے والے، وہ آپ کو ٹرین نہیں کر سکتے، بیکاز اس وقت آپ نالج سٹرکچرز کے اندر زیرو ہیں. اسکل میں تو زیرو ہیں ہی، مگر نالج سٹرکچر میں بھی زیرو ہیں. اگلے سٹیج کے اوپر آپ آتے ہیں تو آپ ہفتے 10 دن بعد اپنے انسٹرکٹر سے کہتے ہیں سر کلچ صحیح ٹائم پہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، گیئر صحیح شفٹ نہیں ہو رہا، مجھ سے روڈ اپنی لین برقرار نہیں رکھی جا رہی، اوورٹیک نہیں میں کر سک رہا ہوں. تو آپ کا انسٹرکٹر سمجھتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آ گئی، بڑی کی ورڈ ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہو، صحیح استعمال کر رہے ہو، حالانکہ ابھی آپ کو کچھ نہیں آیا. آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ آپ کو کیا نہیں پتا چلا. تو پھر اس کے بعد وہ پھر پریکٹس کرواتا رہتا ہے، مشقیں کرواتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہیں اور پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ بھی نیا ڈرائیور ہے. اس سٹیج کو کہتے ہیں کانشیس کمپیٹنس. سو پہلے آپ انکانشیس سب کانشیس انکمپیٹنس میں تھے، یہی نہیں پتا کہ کیا نہیں پتا. پھر آپ کانشیس انکمپیٹنس میں آئے، یہ پتا چل گیا ہے کہ کیا نہیں پتا مگر آتا کچھ نہیں ہے، کانشیس انکمپیٹنس. پھر اگلی سٹیج پہ آتے ہیں جس میں آپ کانشیسلی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا برین کانشیسلی وہ والے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اصول پورے کرنے ہیں، قواعد پورے کرنے ہیں، مگر آپ کسی بھی لیول پہ ماہر نہیں ہوتے، سلو کام کرتے ہیں اور بڑا کانشیس ہوئے کام کرتے ہیں. اس دوران یاد رکھیے جب آپ گاڑی چلا رہے تھے، مہینہ ہوا تھا گاڑی سیکھے ہوئے، چلیں 2 مہینے ہوئے تھے، اور اگر آپ کو اس وقت فون آ جاتا گھر سے تو آپ فون اٹھا سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی گاڑی ہلکی پھلکی کہاں پر ہی تھی، کبھی چلتی تھی، کبھی سلو چلتی تھی، کبھی تیز، کیونکہ آپ بہت کانشیس تھے. گیئر بھی صحیح ٹائم پہ لگا رہے تھے، کلچ بھی صحیح ٹائم پہ چھوڑ رہے تھے، روڈ سینس بھی ٹھیک تھی. 6-8 مہینے 2-3 سال کے بعد مشقیں کرتے 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 اب آپ روز گاڑی چلاتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کا باس، آپ کے کولیگز فون کرتے ہیں، آپ فون پہ فلی فوکسڈ ہوتے ہیں، کانشیسلی فون پہ ہوتے ہیں، مگر گاڑی بالکل پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، ٹائمنگ، پلیسمنٹ، سینس، ڈائریکشن، سب کچھ. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سے راستے پہ آپ لیفٹ لے رہے ہیں، کون سے پہ رائٹ، اور گھر پہنچ جاتے ہیں، دفتر پہنچ جاتے ہیں. کانشیسلی آپ فون پہ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سب کانشیس کمپیٹنس. یہ کب آتی ہے؟ مشقیں کر کے، نالج لے کے، اسکل کی نالج، اسکل کی پریکٹس، اوور پریکٹس اوور پریکٹس. یہ چاہے گولف کھیلنے والا پروفیشنل ہو، ایتھلیٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ کو ان 4 اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا کے ہر کام میں تو یہ معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا. ہمیں بس یہی نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب اس سے کئی زیادہ بڑا سٹینڈرڈ مانگ. نہ صرف یہ کہ انسان کا ڈیزائن یہی تھا کہ اس کو اس 4 اسٹیجز سے گزارا جائے، مگر اگر نہ گزارا گیا تو یہی کام جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا، وہ گناہ کے زمرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ کیا تقریباً سارے ہی ایسے الفاظ ہیں، عربی اور کسی اور زبان میں تو فرق ہی ہے کہ اگر میں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کروں گا، تو اس کا مخرج صحیح ادا نہیں کروں گا، اس کی پریکٹس نہیں کی ہوگی، تو وہ ثواب کی بجائے وہی قرآن ہمیں لٹرلی گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا.